کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے بھجوایا ہے، اور جس کی دعا آپ ہر نماز کی ہر رکعت میں دعا مانگتے ہیں، کیا اہدنا صراط المستقیم. تو پھر آپ صراط مستقیم پر نہیں چلیں گے. آج صراط مستقیم پر چلنا ہماری ضرورت نہیں ہے. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو دیکھیں، اگر آپ سوچیں گے نہیں تو پھر آپ سیدھے راستے پر نہیں چلیں گے، کیونکہ آپ کے سامنے اور خواہشات بھری پڑی ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں کیوں بھجوایا ہے. دیکھیں، یہ گزشتہ جو ہماری نشست تھی اس کا موضوع تھا قیامت، کیا قیامت ضروری ہے. تو اسی کے سلسلے کی ایک کڑی ہے انسان. قیامت قائم ہوگی انسان پر، ثقلین کہہ لیں، جن و انس پہ، اور کسی پر قیامت قائم نہیں ہوگی. یہ بات نوٹ کر لیں، قیامت ہم پر قائم ہوگی. ہمیں دوبارہ اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں سے پوچھے گا. کیا پوچھے گا؟ کہ میں نے جس لیے تمہارے لیے کائنات بنایا، یا جس مقصد کے لیے میں نے تمہیں دنیا میں بھجوایا، آؤ آج حساب کتاب کا دن ہے، مجھے ذرا بتاؤ کہ تم نے کیا ماذا اجبتم المرسلین. یہ قرآن کے الفاظ. تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا؟ رسول تمہارے پاس لے کے آئے، وہ یہ پیغام میرا لے کے آئے اور تمہیں زندگی کا مقصد بتایا، اور تو اب تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا؟ یہ قرآن کے الفاظ ہیں. ماذا اجبتم المرسلین، تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا؟ اب آج کا مسلمان جو ہے وہ تو یہ سوال اگر آپ کسی سے بھی پوچھیں گے کہ بھئی تم رسول کا جو پیغام آیا ہے تم نے اس کا جواب کیا دیا ہے، تو وہ خاموش رہے گا، اس کے پاس تو جواب نہیں ہے. یہ تو ہماری سوچ میں بھی نہیں ہے کہ بھئی رسول کا پیغام کچھ میرے لیے بھی ہے اور میں نے بھی کچھ جواب دینا ہے. جواب دیں گے یا نہیں دیں گے، یا ہاں میں دیں گے یا نہ میں دیں گے. آج کا مسلمان رسول کی پکار کا جواب نفی میں دے رہے، نہ میں دے رہے. رسول کہہ رہا ہے کہ تم اللہ کو منزل بنا لو، اللہ کے راستے پر چلو. فاستقیموا الیہ واستغفروا، اس سے معافی مانگو اور اس کی طرف اس کو منزل بنا کے اس کے راستے پر چلو. ہم زبان حال سے کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو نہیں چلنا اللہ کے راستے پر، ہم نے تو اپنی مرضی سے زندگی گزارنی ہے. رسول تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ تم اطاعت کرو. قرآن میں ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں، نہ اے اللہ، نہ تیری ماننی ہے نہ تیرے رسول کی ماننی. بہرحال جو سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں کیوں بھجوایا ہے. دیکھیں، اللہ تعالیٰ کوئی کام عبث نہیں کرتا. ایک تو یہ بات نوٹ کر لیں. اصل میں یہ موضوعات جو ہیں ہم ان پر سوچتے نہیں ہیں. یعنی ہم نے کبھی بھی کسی سے پوچھا نہیں ہوگا. ہمارے ذہن میں جو کچھ بھی ہے پڑھا پڑھایا ہے یا سنا سنایا ہے اس سوال کے جواب میں. تو ٹھیک ہے، اگر آپ نے پڑھ لیا ہے یا سن لیا ہے تو آپ اس پہ مزید سوچیں تو کہ بھئی اس کے مطلب کیا ہے. دیکھیں، ہم جب اسکول میں تھے تو جو قابل لڑکے ہوتے ہیں وہ جو مضمون ہوتا ہے اس کو سمجھ کر پڑھتے ہیں، رٹا نہیں لگاتے. ہمارا تو کیا ہے، دین میں رٹا سسٹم ہے. قرآن کا رٹا ہے، قرآن کا رٹا ہے. میں نے اس کو قرآن کا رٹا لگانا ہے. میرے بچے نے قرآن کا رٹا لگانا ہے. تو یہ ہماری ذہنیت یہ ہے. آپ دیکھ لیں قرآن کے ہمارے کیا ذہنیت، یہی ذہنیت سوچتے نہیں ہیں. بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں، ایک تو قیامت اور پھر انسان. قیامت میں نے کہا انسان پر قائم ہوگی، اور انسان سے پوچھا کیا جائے گا کہ بھئی میں نے جو رسول تم تک بھجوائے تھے
تم نے ان کی دعوت کو قبول کیا کہ یہ رد کر دیا؟ آج کا مسلمان تو رسول کی دعوت کو رد کر چکا ہے اور رسول کی دعوت کے خلاف اس نے ظاہر کو اپنا زندگی کا مدعا بنا لیا ہے. یہ ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے عام انسان سب ہم امت مسلمہ کی میں بات کر رہا ہوں. اس کا مقصود محبوب و مطلوب دنیا ہے، آخرت نہیں ہے. ہم سب ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. ہماری نظر میں جو نظر آ رہا ہے وہی حقیقت ہے، اس کے علاوہ کوئی حقیقت نہیں ہے. بس یہ میری بیگم اور یہ میرا شوہر اور یہ میرے بچے اور یہ میرا کاروبار اور یہ میری نوکری، اور مجھ پہ تو پیچھے سے بڑا زور ہے. پریشانی آ جاتی ہے نا، بعض وقت ہم پریشان ہو جاتے ہیں. کس کے لیے؟ ظاہر کے لیے. جبکہ ظاہر کے لیے تو ہمارا رب ہے، اس نے تو رزق تقسیم کر دیا ہے نا. رزق کی تقسیم ہو چکی ہے اور فیصلے بھی ہو چکے ہیں کہ بھئی اتنا رزق اس کا ہے. تو اب اس کی کیا پریشانی ہے؟ پریشانی تو اس کی ہوگی جس نے پیدا کیا اور اس نے فیصلے کیے ہوئے. کائنات کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے انسان کی تقدیر اللہ تعالیٰ نے لکھ دی تھی. حدیث کا مفہوم ہے. تو کیا لکھا تھا؟ یہ ظاہر آپ کا لکھ دیا تھا کہ بھئی یہ امیر ہے یا غریب ہے، اتنی روزی اس کی ہے، یہ اس کو وزیر اعظم بنے گا، یہ آدمی چیف ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، جو بھی ہے. پھر آپ وہ چلتے رہتے ہیں اس راستے پر. یہ کروڑ پتی ہوگا اور یہ بل گیٹ ہوگا. بل گیٹ کے پاس دولت ہے، اربوں ڈالر ہے، 1 ارب ڈالر، 2 ارب ڈالر، جو بھی ہے. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، دنیا میں ہمیں سوچنا چاہیے. نہ سوچا تو گئے کام سے، کیونکہ آپ پھر اس راستے پر نہیں چلیں گے جس راستے پر چلنے کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے بھجوایا ہے، اور جس کی دعا آپ ہر نماز کی ہر رکعت میں دعا مانگتے ہیں. کیا؟ اہدنا صراط المستقیم. تو پھر آپ صراط مستقیم پر نہیں چلیں گے. آج صراط مستقیم پر چلنا ہماری ضرورت نہیں ہے. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو دیکھیں، اگر آپ سوچیں گے نہیں تو پھر آپ سیدھے راستے پر نہیں چلیں گے، کیونکہ آپ کے سامنے اور خواہشات بھری پڑی ہیں. اور سیدھا راستہ تو کہتا ہے کہ دنیا کو دل میں نہ رکھو، اللہ سے لو لگاؤ، اللہ کی طرف دوڑو، اللہ کو منزل بنا کے اللہ کی طرف دوڑو. اگر ہم سوچ سمجھ سے کام نہیں لیں گے تو پھر ایک بات نوٹ کر لیں، آپ سیدھے راستہ آپ کی ضرورت نہیں ہے. ایک سادی سی بات ہے، نوٹ کریں. اگر ہم سوچ سمجھ سے کام نہیں لیں گے تو سیدھا راستہ یا تقویٰ یہ ہماری ضرورت نہیں رہے گی. جیسے کہ ایک بھوکا جو ہے روٹی یعنی ایک وقت کا ناغہ ہو گیا تو دوسرے وقت وہ شدید ضرورت محسوس کرتا ہے کہ بھئی صبح سے کھانا نہیں کھایا، رات ہو گئی. ابھی آ رہے ہیں نا روزے، تو افطاریاں بنیں گی کہ نہیں کہ صبح سے بھوکے ہیں؟ پکوڑے، سموسے، چاٹ اور دہی بڑے، کھجوریں، شربت، دسترخوان بھر دو. اسی طرح تو اب یہ ہے نا کہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، یہ جملہ ذرا نوٹ کر لیں. اگر ہم نے سوچے سمجھے بغیر زندگی گزار دی تو اس میں 2 باتیں ہیں. ایک تو آپ سیدھے راستے پر چلنے کی ضرورت نہیں محسوس کریں گے، یہ بڑی گہری بات ہے. سیدھا راستہ تو اللہ کی مرضی کا راستہ ہے، پھر آپ اپنی مرضی سے زندگی گزارتے رہیں گے. پھر آپ خواہشات نفس کے راستے پر چلیں گے اور پھر آپ کی میں ختم نہیں ہوگی. اللہ نہیں آئے گا آپ کی زندگی میں. تقویٰ آپ اختیار نہیں کر سکتے. تقویٰ ضرورت ہی نہیں ہے آپ تو سوچ سمجھ سے کام ہی لے رہے، آپ اندھا دھند زندگی گزار رہے. ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہماری حالت قرآن میں بیان کی ہے، سمن بکمن عمیٌ. یہ گونگے ہیں، اندھے ہیں اور بہرے ہیں، ایسی زندگی گزار رہے ہیں. ہمارا راستہ کیا ہے؟ خواہشات نفس کا راستہ.
ہم نے اپنی مرضی سے زندگی کی منزلوں کو ہم نے طے کیا ہوا ہے. آپ دیکھ لیں آپ کے منصوبے جو ہیں، جو بھی آپ کے ذہن میں ہے، یہ ہوگا، وہ کریں گے، یہ کریں گے، ایسا کر لو، ویسا کر لو، ہے نا؟ پیسہ چاہیے، دنیا چاہیے، اسی کے ہم سوچ میں لگے رہتے ہیں. تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے یعنی ہمیں سوچنا چاہیے، کیونکہ ہم سے پوچھ گچھ ہونی ہے. اگر قیامت ہم پر قائم نہ ہوتی تو پھر کوئی فکر کی بات نہیں تھی، لیکن قیامت مجھ پر قائم ہوگی، ہر انسان پر قیامت قائم ہوگی. اور ہر انسان جو گونگا یعنی اندھا بہرا ہو کر دنیا میں چلا گیا، اس کو پھر قیامت کا دن اس کے لیے پھر 50,000 سال کا ہوگا. اور یہ تو حدیث کی بات ہے، اور قرآن میں سورہ مزمل میں ہے کہ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا. پھر تم کیسے بچ سکو گے اگر تم نے انکار کی روش اختیار کر لی، اگر ناشکری کی روش اختیار کر لی؟ اس دن سے کیسے بچ سکو گے جس دن جو دن بچوں کو بوڑھا بنا دے گا. تو بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم